نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سبھی کو قبر کے عذاب کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ قبر کی پہلی رات بندوں پر کس قدر سخت ہو سکتی ہے اور قبر کی پہلی رات کچھ بندوں پر کس قدر راحت و آرام والی بن سکتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری قبر کی جو پہلی رات ہوگی وہ ہم نے کس طریقے سے اپنے لیے تیار کر رکھی ہے، کیونکہ دنیا میں ہم جیسے اعمال کریں گے ہماری قبر کی پہلی رات بھی ویسی ہی ہوگی۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو قبر کی پہلی رات ہمارے لیے محبوب سے ملاقات کی رات ہوگی، ورنہ پھر قبر کی پہلی رات ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سب سے پہلا ذریعہ بن جائے گی۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں، تاکہ ہر کوئی ان باتوں کو سمجھ سکے اور اپنی قبر کی پہلی رات کو خوشگوار بنا سکے اور محبوب سے ملاقات کے شائقین بن سکے۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور دیکھ ہماری آنکھ میں چولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ سارے جہاں کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ قرآن جس عظمت کا حامل ہے ہم نے قرآن کو وہ عظمت دی ہی نہیں، ہم نے اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں ہمارے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ آج ہماری اولاد باغی بنتی جا رہی ہے، آج ہماری اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ نماز کے ترک کی وجہ سے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں، بلکہ میرے نبی کی حدیث صحیح ہے کہ نماز چھوڑنے والا مرنے سے پہلے ذلیل و رسوا ہو کر کے مرتا ہے۔ اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میں تمہارے نبی کی نواسی بول رہی ہوں۔ اگر تمہیں اپنے بڑھاپے کو پرسکون اور اطمینان بخش دیکھنا ہے، اگر اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہتی ہو، اگر ذلت و رسوائی کی موت سے بچنا چاہتی ہو، تو آج ہی سچی توبہ کر لو کہ سارے کام جتنے بھی گندے کام ہیں چھوٹ جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے کام چھوٹ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، ولیمے کی دعوت بعد میں ہوگی، نماز پہلے ہوگی، شادی کی دعوت بعد میں ہوگی، نماز پہلے ہوگی، دوستوں سے ملاقات بعد میں، نماز پہلے، ماں باپ کے گھر بعد میں جانا، نماز پہلے، باپ کی میت بعد میں، نماز پہلے، بھائی کی بارات بعد میں، نماز پہلے، بہن کی ڈولی بعد میں، نماز پہلے، بچے کا اسکول بعد میں، نماز پہلے، آفس کے کام کاج بعد میں، نماز پہلے۔ اس لیے کہ باقی ساری چیزیں، ان چیزوں کا فائدہ تمہیں دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن نماز کی شان یہ ہے کہ نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام سے اٹھا کر مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھا دی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور نماز کی برکتوں کی وجہ سے اس کی جو قبر کی پہلی رات ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے اور محبوب کے دیدار کا وہ شائق بن جاتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے، لیکن 40 سال تک معمول یہ تھا کہ رات کو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، ہر وقت عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے ہمارے اوپر کہ عبادت کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا۔ وقت پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو، وہ تمہارا وقت نہ بدل دے تو پھر کہنا۔ میں آپ سبھی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنانا چاہوں گی کہ آج کیا ہو گیا ہے، ہر ایک چیز کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہمارے پاس عبادت کرنے کے لیے وقت نہیں۔ نماز میں سستی کرنے والوں کو جب موت آتی ہے تو اللہ ان پر بھوک مسلط کر دیتا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور وہ بھوکے مرتے ہیں۔ اگر دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، وہ ساری چیزیں کھا بھی لیں، لیکن کوئی بھی چیز ان کی بھوک کو
مٹا نہیں سکتی۔ کتنی دردناک موت ہے نماز میں سستی کرنے والوں کی۔ اللہ جس کو بھوکا کر دے اس کے بھوک کو کون مٹا سکتا ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں کھانے کے بعد بھی وہ بھوکا ہی مرے گا، وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر کے مرتے ہیں، لیکن کہیں گے کیسے؟ اللہ ان کی آواز ختم کر دیتا ہے، ان کی طاقت ختم کر دیتا ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آگے حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت ان پر پیاس مسلط کرتا ہے، اور اتنی دردناک پیاس ہوتی ہے، اتنی زیادہ شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ 7 سمندر اس کے سامنے اگر نچوڑ دیے جائیں، 7 سمندر کا پانی بھی اس کے لیے کم ہوگا۔ وہ نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے 7 سمندر کے پانی بھی اگر اس کو مرتے وقت پینے کو دے دیے جائیں تو وہ پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتے۔ اور بے نمازی کو ان کی قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو ان کی قبر میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اتنی تاریکی ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ اکبر، قبر کے عذاب کا کیا میں ذکر کروں؟ قبر کا عذاب تو اس قدر دردناک عذاب ہے کہ قبر میں جب کسی پر عذاب ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے ہی پناہ مانگی جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ قبر میں بے نمازیوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو اس قدر شدت اور دردناک عذاب دیا جائے گا کہ ان پر ایسے ایسے سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے کہ اگر وہ سانپ اپنی دم دنیا کے کسی پہاڑ پر مار دے تو سارا کا سارا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے ہوا میں اڑ جائے۔ اگر قبر میں جن لوگوں پر بچھو مسلط کیے جائیں گے، ان بچھوؤں کا زہر اگر دنیا میں زمین پر ڈال دیا جائے تو قیامت تک ساری کی ساری زمین جو ہے وہ بنجر ہو جائے۔ اگر آسمان میں ڈال دیا جائے تو قیامت تک آسمان بارش نہ برسائے۔ ایسا دردناک اور ایسا شدتناک عذاب ہوگا بے نمازی کو اس کی قبر میں۔ اور صرف اتنا پر ہی بس نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ عذاب دیا جائے گا بندہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، دوبارہ اللہ رب العزت اس کے جسم میں روح کو ڈالے گا، اور پھر وہ عذاب اس پر مسلسل چلتا ہی رہے گا جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک مرتبہ ڈنک مارنے پر اگر سانپ نے یا بچھو نے اس بندے کو ڈنک مارا تو 70 گز زمین کے اندر وہ دھسا دیا جائے گا، اور پھر اسے نکالا جائے گا، اس کے جسم پر پھر سے کھال چڑھائی جائے گی، اسے پھر زندہ کیا جائے گا، اور پھر اسے وہ سانپ اور بچھو اسی طرح مسلسل ڈستے رہیں گے، اور اس پر اندھے اور بہرے فرشتے مسلط کیے جائیں گے جو کہ اسے ہتھوڑوں سے ماریں گے۔ نہ ہی وہ ان لوگوں کی چیخیں سن سکتے ہیں، نہ ہی ان کے درد کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو اندھا اور بہرا فرشتہ ان بے نمازیوں پر ان کے قبر میں مسلط کیا جائے گا کہ ان کے عذاب کی شدت کو وہ دیکھ کر کے ان پر ترس نہ کھائیں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے عذاب کا وہ عذاب ان پر مسلسل کیا جاتا رہے۔ اور قبر کی جو دہشتناک وادی ہے اس سے اللہ کی پناہ، کیونکہ قبر جب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے تو پھر اس کی نعمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور لیکن قبر جب جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بن جاتی ہے تو پھر اس کی شدت، اس کی سختی اور اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ ہم نے جنت اور جہنم کو لوگوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ جنت کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری سنائی اور جہنم کے عذاب کا ڈر سنایا، لیکن اس کے باوجود کچھ بندے ایسے ہیں جو حقیقت سے دور بھاگتے ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مسلمان ہونے والے کوئی کام نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑھ کر جو سب سے ضروری کام تھا وہ تو ہم پر نماز تھی، وہ تو ہم پر عبادتیں تھی، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور کیسے انسان جو کہ عبادت ہی نہیں کرتے؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایک دن تم پر ایسا وقت آئے گا جس دن تمہارے جسم سے تمہاری روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور ہائے وہ دن کیسا دن ہوگا، کیسا وقت ہوگا، وہ وقت کتنا دردناک ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تم پر بھوک مسلط ہو جائے گی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تم پر پیاس مسلط ہو جائے گی، تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی، بے کسی اور بے بسی کی موت مرو گی۔ کس سے کہو گی؟ نہ شوہر کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی بہن کام آئیں گے۔ اللہ اکبر! اس وقت اپنے دل کی داستان تم کسے سنانے جاؤ گی؟ لوگ سرہانے کھڑے ہوں
گے لیکن کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے میری بہنوں، آج ہی توبہ کر لے، کیونکہ توبہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں کب کس کو آ جائے، اور وہ بھی بھوک اور پیاس اور ذلت اور رسوائی کی موت۔ یہ موت ہی کافی تھی، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھوک اور پیاس اور ذلت بھری موت کے بعد اس شخص کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا، میری بہنوں ذرا غور کرو، قبر کا دن بھی یہاں کی رات سے بدترین ہے۔ رات کتنی دردناک، کتنی خوفناک ہوگی، اور یہ حدیث ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، اگر تم اپنی نزاکت سے محبت کرتی ہو، اگر اپنے نازک جسم سے تمہیں محبت ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو غور کرو، جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور پھر فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبانا شروع کرے گی۔ اللہ اکبر! میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر جب دبائے گی تو اس کی دونوں پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ ہر بندے کو دباتی ہے، لیکن دبانے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو نیک ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی قبر دباتی ہے، لیکن ان کا دبانا شفقت و محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح سے ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹاتی ہے، اس طریقے سے نیک بندوں کو قبر دباتی ہے۔ لیکن جو لوگ نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو پھر ان لوگوں کو قبر جو دبائے گی، اس کے بارے میں میرے آقا نے بیان فرمایا کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کو اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب کو چلی جائیں گی۔ اس قدر شدت کے ساتھ قبر دبائے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عبرت حاصل کرو، وہ قبر کا دبانا اور کسی کا موجود نہ ہونا۔ آقا فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کو جب قبر دباتی ہے تو ان کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ہائے افسوس، 10 سے 20 منٹ نماز کے لیے نہ نکالا، کتنا بڑا نقصان کیا۔ نماز فجر قضا کرنے والوں، آخر 10 منٹ اور 20 منٹ سو کر کے تمہیں مل ہی کیا جائے گا؟ ہوش کے ناخون لو، کیونکہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، کیونکہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ تو اب حشر تک جو خاک کے نیچے سونا ہے، اس سونے کی کیفیت کو ہمیں اس جاگتی دنیا میں ہی بنانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ہماری آنکھیں جب تک کھلی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کو واقعی میں کھول کر کے اللہ اور اس کے رسول کی حقیقت بتائی ہوئی باتوں کو جان لیا، تو قبر میں ہماری جو رات ہوگی، قبر جو ہماری ہوگی، وہ آرام گاہ ہوگی، ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ ورنہ پھر جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ قبر اگر لوگوں کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے، قبر کو اگر کسی کے جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے، تو پھر وہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جہنم کی لپٹیں اس تک آتی رہیں گی، آگ کا بچھونا بچھایا جائے گا، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہوں گی، کیونکہ آج کل ہماری اسلامی بہنیں دکھاوے کے طور پر کبھی کبھار نماز تو پڑھ لیا کرتی ہیں، دکھاوے کے طور پر پردہ تو کر لیا کرتی ہیں، لیکن نہ ہی ان کے نمازوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کے پردے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پردہ بھی وہ کرتی ہیں تو برائے نام کرتی ہیں، بلکہ پردہ تو ہمیں اس لیے کرنا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے ہم بچ جائیں، ہم محفوظ و مامون ہو جائیں، لیکن آج پردہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ آج ہمارا دل تار تار ہو جاتا ہے جب سوشل میڈیا پر لڑکیوں کو، مسلمان خواتین کو نقاب پہن کر، حجاب لگا کر، پردہ کر کے ناچتے گاتے اور تھرکتے دیکھتی ہوں اور ریمپ واک کرتے دیکھتی ہوں تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، میں تمہارے نبی کی نواسی اور تمہاری خیر خواہ ہوں، میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اسلام نے تمہیں منع نہیں کیا ہے کہ تم میک اپ نہ کرو، تم سجو نہیں، تمہیں سجنے سورنے کا حکم دیا گیا، بلکہ زیب و زینت اختیار کرنا تو عورتوں کے لیے ہی جائز
جائز ہے، عورتوں کے لیے ہی حلال ہے، لیکن اب تم یہ حلال کام جو ہے حلال ڈھنگ سے کرو گی تب جا کر کے تمہارے لیے فائدہ ہے، ورنہ جو کام بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اگر تم اسے حرام طریقے سے کرو گی تو پھر کسی صورت تمہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام میں عورتوں کو خوشبو لگانا بھی منع ہے، لیکن آج کل خوشبو کی جو بات میں کہہ رہی ہوں اس کے بغیر آج کسی لڑکی کی صبح نہیں ہوتی۔ میری ہر ایک اسلامی بہن، ہر کوئی اپنے گھر سے جب بھی نکلنے کا ارادہ کرتی ہے تو پرفیوم پہ پرفیوم مارتی چلی جاتی ہے کہ لوگ میرے پرفیوم کو سونگے، میری خوشبو کو سونگ کر کے میری طرف متوجہ ہوں۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ آپ رستے سے گزر رہے تھے، آپ کے بغل سے ایک عورت گزری اور وہ عورت خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ آپ نے اس عورت کو روکا اور اسے آگاہ کیا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے نہ اٹھائی جائے تو پھر آئندہ کبھی خوشبو لگا کر کے اس طریقے سے گلی اور چوراہوں میں نہ گھومنا۔ اللہ اکبر! جب خوشبو لگانے کی وجہ سے عورتوں کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا تو غور کرو میری بہنوں، آج جو تم میک اپ کر کے میک اپ کے نتیجے میں جو تم لوگوں کو تھرک کر کے ویڈیوز بنا کر کے تم فیس بک پر ڈالتی ہو، تم انسٹاگرام پر ریلز ڈالتی ہو، تم یوٹیوب پر شارٹس ڈالتی ہو، طرح طرح کی چیزیں بس تم اس لیے کرتی ہو کہ تمہاری جو زیب و زینت ہے وہ ظاہر ہو سکے، لوگ تمہیں فالو کریں، تمہیں پسند کریں۔ تمہارے لیے پسند کے لیے تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول پسند کر لیں، تو اس سے زیادہ اور کسی کی پسند کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ لیکن آج اللہ اور رسول کی پسند تو درکنار، بلکہ آج ہماری مسلمان بہنیں میک اپ کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ حجاب بھی لگاتی ہیں۔ یہ تو حجاب کے نام پر دھپا ہے کہ حجاب کا حکم تو اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کی نگاہوں سے آپ بچ سکیں، آپ محفوظ و مامون ہو سکیں، لیکن آپ حجاب لگا کر کے معاذ اللہ یوٹیوب پر اور نہ جانے سوشل میڈیا کے کون سے پلیٹ فارم پر ناچ گا کر کے تھرک کر کے اپنے زیب و زینت اور اپنی آرائش کا تم جنازہ نکال رہی ہو، اپنی عزت کا تم جنازہ نکال رہی ہو۔ تمہیں تو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ پردے میں تو وہی چیز ہوتی ہے جو چیز قابل عزت ہوتی ہے، اور تم نے خود کو قابل عزت نہ سمجھا، تم نے اپنے آپ کو بازار کی آوارہ عورتوں میں شمار کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم آج لوگوں کے سامنے بے حجاب ہو کر کے آتی ہو۔ آج تم نامحرم لڑکوں کے ساتھ گھومنا شرم نہیں بلکہ فخر سمجھتی ہو، لیکن غور کر لو، میری بات گانٹھ باندھ لو، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ اگر کسی عورت نے کسی نامحرم مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ایک مرتبہ بھی دیا ہوگا تو پھر اس کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ تو پھر ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہاری صبح سے شام ہوتی ہے تو نامحرموں کے بیچ میں ہوتی ہے، تم زلفوں کو سوار کر کے اور انہیں پھر بکھیرتی ہو، پھر سوارتی ہو کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں، تم چست لباس پہنتی ہو کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں، تم خوشبو لگا کر کے گلیوں اور بازاروں میں پھرتی ہو کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو بنا و سنگار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے کچھ حدود بھی بیان کر دیے کہ شوہر کے لیے کیا جائے، تمہیں جس قدر سجنا سنورنا ہے شوہر کے لیے کرو، لیکن آج تو بازار میں اگر جانا ہے تو میک اپ کے بغیر نہیں جانا، آج فلموں کے ہال میں جانا ہے تو میک اپ کے بغیر نہیں جانا، ولیمے میں جا رہی ہیں تو سج سنور کر کے جا رہی ہیں، اور کل تو گھر میں سنگار کر کے نکلتی تھی، لیکن آج سنگار کروانے کے لیے باہر جاتی ہیں، اور وہ بھی اجنبی عورتوں سے تو دور کی بات، آج کل تو غیر محرم مردوں سے عورتیں سنگار کروا رہی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو عورتوں کے چیخنے کی آوازیں میرے کانوں سے گزری۔ جب حضرت جبریل سے پوچھا تو پھر جبریل امی نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں
جو کہ بناؤ سنگار کر کے اس لیے گھروں سے نکلتی تھی کہ نامحرم لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی کھالوں کو ان کے جسم سے نوچا جا رہا ہے، ان کے سروں سے ان کے بالوں کو اکھاڑا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں سے ان کے ناخنوں کو نکالا جا رہا ہے، آگ کی قینچیوں سے ان کے جسموں کو کاٹا جا رہا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے حسن کے لیے، کسی کی تعریف سننے کے لیے تم میک اپ لگاتی ہو اور ولیمے میں جاتی ہو، اگر وہاں کوئی تمہیں دیکھ کر کے تمہاری تعریف کر دیتا ہے کہ تم تو فلاں ہیروئن کی طرح لگ رہی ہو، تم بہت خوش ہو جاتی ہو۔ لیکن میرے نزدیک آج کے اس دور میں اگر کوئی سب سے بڑی گالی ہے تو وہ کسی کے لیے ہیروئن کہنا ہے، کیونکہ ہیروئن زناکار ہوتی ہے، ہیروئن جسم فروش ہوتی ہے، ہیروئن ناچنے والی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، زانیہ ہوتی ہے، ہر طرح کی برائی اس میں موجود ہوتی ہے، لیکن تمہیں یہ لقب بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہیروئن کہنے کے بجائے تمہیں کوئی زانیہ کہتا، تمہیں کوئی جسم فروش کہہ دیتا، تب تو تم بہت ہی زیادہ تمہیں غصہ آتا، اس وقت تو تم مزہ نہیں لیتی، اس وقت تو تم اتراتی نہیں کہ لوگ مجھے زانیہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب تمہیں ہیروئن کہا جاتا ہے تو تم کیوں فخر کرتی ہو؟ کیونکہ ہیروئن جو ہوتی ہے وہ اصل میں جسم فروش ہوتی ہے، وہ اصل میں زانیہ ہوتی ہے، وہ اصل میں گنہگار ہوتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہیروئن تو زانیہ ہے، شرابیہ ہے، جسم فروش ہے، ناچنے والی ہے، بلکہ میرے نزدیک فاحشہ اتنی بری نہیں جتنی کہ ہیروئن ہے، کیونکہ فاحشہ جب زنا کرتی ہے تو کمرے کے اندر کرتی ہے، لیکن ہیروئن تو سرے بازار کرتی ہے، اس کا پوسٹر لگایا جاتا ہے، فلمیں بنتی ہیں جس کو لوگ بڑے مزے لے کر کے دیکھتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کوئی برائی ایجاد کی ہے تو اس کا گناہ اس کو تو ملے گا ہی، لیکن اس برائی پر جتنے لوگ چلیں گے ان سب کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ اکیلے اس شخص کو دیا جائے گا جس شخص نے اس برائی کی ایجاد کی ہوگی۔ تو پھر سوچو، اگر تم بے حیائی پھیلا رہی ہو، بے حیائی کرنے کی تم اگر ایجاد کر رہی ہو، تو پھر سوچو تمہیں دیکھ کر کے جتنے بھی لوگ بے حیائی پر آمادہ ہوں گے ان تمام لوگوں کا کلیکٹیو گناہ تمہارے سر پر تو لکھا ہی جائے گا، لیکن تمہارے خود کا جو گناہ ہوگا وہ بھی بہت کم نہیں ہوگا، بلکہ اس قدر ہوگا کہ تمہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے تمہارا یہ گناہ ہی کافی ہوگا۔ آج اس قدر بدترین عورت کا ٹائٹل لے کر کے تم خوش ہوتی ہے، تم خوش ہوتی ہو، تمہیں تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب تم گھر سے نکلو، اگر کسی مجبوری کے تحت نکل بھی رہی ہو، کسی ولیمے میں اگر جاؤ تو دیکھنے والا کہے کہ یہ تو فاطمہ الزہرا کی کنیز معلوم ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیز معلوم ہوتی ہے، حضرت زینب کی کنیز معلوم ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج سوچ بدل گئی ہے، آج فکر بدل گئی ہے، آج ماحول بدل گیا ہے، جب 2 جملوں کا خراج حاصل کرنے کے بدلے میں تمہیں اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی عورت بن سنور کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ کوئی مرد اسے دیکھے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو تو ایسی عورت کے جسم کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے جہنم میں کاٹا جائے گا۔ عورتیں تو سوئی کا چبھنا بھی برداشت نہیں کر پاتی، موم بتی سے ہاتھ جل جائے تو برداشت نہیں کر پاتی، تو ذرا سوچو تو صحیح تمہارا یہ نازک جسم، اس نازک جسم میں کیا اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹا جانا برداشت کر سکے؟ میری بہنوں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ تو پھر سوچو ذرا کہ ان گناہوں کو کرنے کے بدلے میں کیا تم اللہ کے اس دردناک عذاب کو برداشت کر سکتی ہو؟ ہرگز نہیں، کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج توبہ کر لیں، کیونکہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں، کب کس طرف سے چلی آئے کسی کو معلوم نہیں۔ آج توبہ کر لیں، نماز کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، بے حیائی، بے پردگی اور ہر طرح کی بری چیزوں سے توبہ کر لیں، کیونکہ اگر ہماری موت ہوتی ہے اور کسی غلط کام کو کرتے ہوئے مرتی ہے، کسی غلط کام کو کرتے ہوئے ہماری موت ہوتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا جو غضب ہے وہ تو ہم پر نازل ہونا ہی ہونا ہے، اور قبر کی جو پہلی رات ہے وہ ہمارے لیے نہایت دردناک، نہایت وحشتناک اور شدت والی رات ہوگی۔ کے ساتھ
آپ سبھی سے وصیت ہونا چاہوں گی کہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، اور جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔